حال مختصر یہ کہ وہ 6 درہم لے کر حضور مولائے کائنات چلے گئے گھر والوں کے لیے کھانا خریدنے. کھانا لینے کے لیے جب بازار میں نکلے, ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک سائل آیا, اور سائل آ کر کہتا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت, اے نبی کے گھر والوں, آپ کے دروازے سے کبھی کوئی مانگنے والا خالی نہیں گیا ہے. آپ کے دروازے سے دامن پھیلانے والا کبھی اپنا خالی دامن لے کر نہیں گیا. کرم فرمائیں اور میری مدد کریں. حضور مولائے کائنات نے وہ 6 درہم اس سائل کو دے دیے. اللہ اکبر, 6 درہم سائل کو دیے مولائے کائنات نے, اور نیچی نظروں کے ساتھ آپ بڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف تشریف لائے. ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گھر کے مرد کسی کو کوئی مال دے بھی دے یا کچھ دینے بھی لگے تو عورتوں کے معاملات بڑے کٹھن ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کو شعور نہیں ہے, آپ رہنے دیجیے, ہم دیکھیں گے. اور بالکل پرانا کپڑا ہو, بالکل ختم کے لائق ہو, ایسی چیز سخاوت کی جاتی ہے, ایسی چیزوں کو باہر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں عرض یہ کر رہا تھا, سنتے چلیے گا کہ حضور مولائے کائنات نیچی نگاہوں کے ساتھ گھر میں آئے اور سلام کیا. سیدہ نے جواب دیا. اس کے بعد سیدہ نے پوچھا, علی آپ تو کھانا لینے کے لیے گئے تھے مگر آپ خالی ہاتھ آئے ہیں, کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. حضور مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اے سیدہ, میں گیا تو تھا کھانا خریدنے کے لیے, لیکن جب میں باہر نکلا تو ایک سائل آیا اور اس نے جب مجھ سے مدد طلب کی تو میں نے وہ ساری رقم اس کو سخاوت کر دی. اللہ اکبر. سیدہ مسکرائی اور فرمایا, علی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. کیا کہا؟ بڑا اچھا کام کیا ہے. اب کچھ دیر حضرت علی بیٹھے اور پھر دل میں زیارت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہوئی تو سیدہ سے فرمایا کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جاتا ہوں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہو سکوں. یہ کہہ کر حضور مولائے کائنات جب گھر سے نکلے تو راستے میں ایک اونٹنی بیچنے والا شخص کھڑا تھا. بڑی خوبصورت اعلیٰ نسل کی اونٹنی تھی. اس نے کہا, علی ذرا دیکھو اونٹنی کتنی بہترین ہے, اعلیٰ نسل کی خوبصورت اونٹنی ہے, دیکھتے نہیں؟ حضور مولائے کائنات نے اس کی طرف نظر کی اور کہا کہ ہاں بہترین ہے, اعلیٰ ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں کہ میں خرید سکوں, میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں تیری اونٹنی کو خریدوں. اس نے کہا, علی جلدی کس نے کی ہے, جلدی کس نے کی ہے؟ آپ ادھار ہی خرید لو, آپ ادھار ہی لے لو. اللہ اکبر. حضور مولائے کائنات نے فرمایا, ٹھیک ہے, اونٹنی تو بہترین ہے, خوبصورت ہے, اعلیٰ نسل ہے, تو دام کیا لے گا؟ اس نے کہا, میں 100 درہم لوں گا. مولائے کائنات نے سودے کو ڈن کیا, معاملہ فائنل ہوا. آپ نے اونٹنی کی لگام تھامی اور آگے بڑھے, اونٹنی کی لگام تھامی آگے بڑھے. ابھی چند قدم آگے گئے تھے, ابھی چند قدم چلے تھے کہ آگے ایک شخص ملا. کہا, علی ٹھہرو, بڑی خوبصورت اونٹنی لے کر جا رہے ہو, ذرا دیکھنے تو دو. اب اس نے دیکھا اعلیٰ نسل خوبصورت صحت مند جانور, کالی بیچو گے؟ اللہ اکبر. جب یہ کہا تو حضور مولائے کائنات نے کہا, ٹھیک ہے بیچ دیں گے, تیری ڈیمانڈ بول, تو کتنی قیمت میں خریدے گا, کیا قیمت ہے تیری؟ اس نے کہا, میں 300 درہم میں خریدوں گا. کتنے میں؟ 300 میں خریدوں گا. اللہ اکبر. جب یہ کہا, اب سنیے گا کیا ہوتا ہے. جب مولائے کائنات نے یہ قیمت سنی, آپ نے کہا ٹھیک ہے, سودا پکا کیا. اس نے فوراً 300 درہم دے دیے. کیا کیا؟ فوراً 300 درہم دے دیے. اب 300 درہم مولائے کائنات نے لیے, گھر آئے. گھر آ کر آپ نے سارا معاملہ سیدہ کو سنایا. سیدہ نے سنا, مسکرائی اور کہا, علی آپ کی تجارت تو آج بڑی خوب رہی, آپ کی تجارت بڑی اچھی رہی. ابھی دونوں شوہر اور زن دونوں بات کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام خود تشریف لائے. آپ نے فرمایا, علی اونٹنی کا واقعہ تم بیان کرتے ہو یا میں سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا, سیدہ نے بھی نظر جھکائی,
مولائے کائنات نے بھی ادب اختیار کیا. عرض کرتے آقا آپ ہی سنائیں جیسا یہ واقعہ پیش آیا تھا ہو بہو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اور فرمایا علی جانتے ہو جو اونٹنی بیچنے آیا تھا وہ کون تھا؟ جو بیچنے آیا تھا وہ کون تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا جو بیچنے آئے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور جو خریدنے آئے تھے 300 درہم میں جس نے خریدا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. اور یہ اونٹنی کون سی ہے وہ بھی سن لو. کل قیامت کا دن ہوگا میری بیٹی اپنے مزار سے اٹھے گی اور قیامت کے میدان میں آئے گی اور جب میری بیٹی جنت کی طرف بڑھ رہی ہوگی 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں رب تعالیٰ کی رحمت منادی ندا کرے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو فاطمہ کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے. 70,000 اونٹوں میں میری بیٹی فاطمہ جس سواری پر سوار ہو کر جائے گی یہ وہی اونٹنی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم یہ ان کے مقام ہے, یہ ان کے مقام و مرتبے ہے کہ اگر سخاوت کر دے 6 درہم, اگر کسی کو 6 درہم دے دے تو ایک کے بدلے اللہ 50 عطا فرماتا ہے. ایک کے بدلے اللہ 50 عطا فرماتا ہے. اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ نہیں ہے, سیدہ بیمار ہوئی, علی نے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ یہ ایسی بیوی تھی, یہ ایسی خاتون تھی کہ کبھی علی کے گھر میں سوال نہیں کیا کہ مجھے یہ چاہیے. ورنہ آج کی عورتوں کا حال کیا ہے, اگر شوہر مالی اعتبار سے پریشان ہو تب بھی وہ کہتی ہے کہ تمہارے گھر آ کر میری تو قسمت پھوٹ گئی, میرے باپ کے گھر میں ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی, تمہارے گھر آ کر یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. حضور نے سیدہ کو بڑی نازوں سے پالا تھا, مگر جس علی سے شادی ہوئی نا اس علی کے پاس رہنے کے لیے مکان تک نہیں تھا اور فرمایا تھا بیٹی علی کے گھر فاقے ہیں, مصائب ہے, تکلیف ہے, شکایت مت کرنا, شکایت مت کرنا, صبر کرنا. اللہ اکبر. اور سیدہ نے حضور کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا. علی کے گھر میں بڑے مصائب والی زندگی تھی, بیمار ہوئی. علی نے کہا سیدہ تم نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا, بیماری میں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے, کچھ کھانے کی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ. سیدہ نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں, مجھے کھانے کی کوئی طلب نہیں. حضرت مولائے کائنات اصرار کرتے رہے, جب اصرار کیا تو پھر سیدہ نے کہا کہ مجھے انار کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ انار کھانا ہے. اللہ اکبر. جب یہ کہا علی کی المرتضی مدینے کی منڈی میں نکلے انار لینے کے لیے, لیکن یہ بھی علی کی قسمت تھی کہ انار کہیں نہیں ملا. پھر اتفاق آخری ٹھکانے جب پہنچے تو انار خریدا. انار لے کر جب آگے بڑھے تو ساحل نے دامن پھیلایا, علی تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ کوئی مانگنے والا خالی نہیں گیا, میری مدد کر. مولا کائنات نے انار کے چند دانے نکالے اور دے دیے. آگے بڑھے پھر ایک ساحل ملا, کچھ انار کے دانے نکالے دے دیے. آگے بڑھے پھر ساحل ملا. گھر پہنچتے پہنچتے انار ختم ہو گیا. اور جب گھر میں گئے تو سیدہ کہتی علی انار کا واقعہ تم سناتے ہو یا میں سناؤں؟ فرمایا کہ علی جیسے جیسے تم انار کے دانے ساحلوں میں تقسیم کر رہے تھے اللہ مجھے مرض سے شفا عطا فرما رہا تھا. اللہ اکبر. ابھی یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے, وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مولائے کائنات کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. دروازہ کھولا گیا, کہا علی آپ نے اللہ کی راہ میں ایک انار سخاوت کیا ہے, ایک انار سخاوت کیا ہے. آپ کی سخاوت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جنت سے آج آپ کے لیے 9 انار آئے, 9 انار پیش کر دیے. حضور مولائے کائنات نے دیکھا اور فرمایا سلمان اسے واپس لے جاؤ, یہ میرے نہیں ہو سکتے,
اللہ اکبر. سلمان فارسی نے فرمایا کیوں؟ حضور کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، 9 انار دیے اور حضور نے مجھے حکم دیا کہ سلمان یہ 9 انار علی کے گھر پہنچا دو، میں وہی دینے تو آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جب مولا کائنات نے سنا تو فرمایا سلمان یہ میرے انار نہیں ہو سکتے، لے جاؤ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے. اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ میرے نہیں ہے کسی اور کے ہیں. سلمان فارسی نے آستین سے ایک اور انار نکال کر رکھا. علی میں تو دیکھنا چاہتا تھا تیرے علم کا عالم کیا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے نا انا مدینۃ العلم والی کیوں بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مان گئے علی کیا ہے.